اگر مرزا جھوٹا تھا، کذاب تھا، آپ اس کو کہتے ہیں دجال تھا، وہ اگر سچا نہیں تھا تو پھر وہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیں گے، دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، قادیانیت کو چھوڑ دیں گے۔ اگر کوئی یہاں پہ دنیا میں بھی ظالم ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ بعض ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے، تو اگر اس کو سزا مل بھی جائے تو وہ ایک کی ملے گی نا۔ جو بندہ مناظرہ درمیان میں چھوڑ کر بھاگتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے؟ اس کا جو حوالہ ہے آپ وہ بھی واضح کر کے بتا دیجئے ناظرین کو، کیونکہ ہمارے پروگرام کو قادیانی بھی سنتے ہیں اور باقاعدہ طلب کرتے ہیں پھر حوالہ۔ ظلم ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر، کیا ہو رہا ہے کشمیر میں بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہودی جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں سیریز کے اندر ہم نے مختلف اپنے سابقہ پروگرامز کے اندر بات کی کہ قادیانی کس طریقے سے عام سادہ لوگ مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں، پھانستے ہیں اپنے چنگل میں اور ان کو گمراہ کرتے ہیں، اور اپنا جو ان کا باطل عقیدہ، نظریہ اور مذہب ہے اس کی دعوت و تبلیغ کے اندر سرگرم عمل رہتے ہیں اور اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سچا مذہب ہے، یہ ٹرو اسلام ہے۔ ہم نے اپنے گزشتہ کچھ پروگرامز کے اندر قادیانی حربے کے نام سے کچھ موضوعات آپ کے سامنے رکھے، سوالات رکھے، اور ہمارے معزز مہمان جن کے ہم مشکور و ممنون ہیں، مفتی خاور رشید بٹ صاحب، انہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ آج بھی ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک جو سوال بڑا اہم ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو مرزا غلام قادیانی ظالم تھا تو پھر وہ کامیاب کیسے ہو گیا، تو اس حوالے سے ہم ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی جانب۔ استاد محترم بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اللہ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے۔ یہ بتا دیجئے کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے جو پیروکار ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر مرزا جھوٹا تھا، کذاب تھا، آپ اس کو کہتے ہیں دجال تھا، تو وہ اگر سچا نہیں تھا تو پھر وہ کامیاب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہ قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، تو وہ اگر ظالم تھا، جھوٹا تھا، تو وہ کیسے کامیاب ہو گیا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بالکل قادیانی لوگ جو ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں، اور عام بندہ چونکہ اس بیچارے کی رسائی نہیں ہوتی تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ قادیان کے چھوٹے سے قصبے سے اٹھا اور اس نے دعویٰ کیا، اور اس کی جماعت جو ہے وہ اس وقت دنیا کے کئی ممالک کے اندر موجود ہے، اور ان کی تعداد بھی جیسا کہ قادیانی بیان کرتے ہیں بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو وہ جب قرآن مجید کی آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 135 کے ساتھ اس کو جوڑتے ہیں، انہ لا یفلح الظالمون، تو عام بندہ بیچارہ جو ہے وہ واقعی سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لیکن جب ہم حقیقت کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ قادیانی جس طریقے سے چال بازیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اسی میں سے ایک طریقہ کار ہے، طریقہ واردات ہے ان کا یہ۔ بالکل ایسے ہی ان کا یہ طریقہ واردات ہے۔ کیوں کہ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے جو قادیانی لوگ لے رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ دور حاضر کے اندر الحاد جو ہے وہ کس طرح پھیل رہا ہے، تو کیا قادیانی جو ہے وہ مانیں گے کہ الحاد جو ہے وہ سچا ہے؟ خدا کوئی نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیں گے، دین اسلام کو چھوڑ دیں گے، قادیانیت کو چھوڑ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں وہ یہ مانیں گے۔ اب وہ بھی جھوٹے ہیں، ملحد بھی جھوٹے ہیں، اور دن بدن جو ہے وہ ان کے اندر اضافہ ہو رہا ہے۔ عیسائی لوگ جو ہیں وہ اسلام کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اور بلکہ اگر اسلام اور کفر کا تقابل کیا جائے تو اسلام جو ہے وہ تھوڑی تعداد کے اندر ہے اور کفر جو ہے وہ زیادہ تعداد کے اندر ہے۔ عیسائی مذہب کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں گے تو ان کی تعداد زیادہ ہے،
لیکن اگر کفر اور اسلام کو دیکھیں گے تو پھر تو کافروں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے. تو کیا اسلام جو ہے وہ جھوٹا ثابت ہوگا؟ ہرگز نہیں. اسی طرح جو ہے اگر آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے سامنے نبی پیش کیے گئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی نبی کے ساتھ ایک دو بندہ جو ہے وہ کھڑا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ چند افراد کھڑے ہیں، تو لیکن ان کے مخالفین کی تعداد جو ہے وہ تو بہت زیادہ تھی. تو کیا یہ مانا جائے گا کہ نعوذ باللہ وہ نبی کامیاب نہیں ہوئے، ان کے مخالفین سچے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم ہے ہی نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے تو پھر اس کا مفہوم ہے کیا؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو جو ہے حقیقت حال کا پتہ چل جائے کہ یاد رکھیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا جو مطمع نظر ہوتا ہے، جو ان کا مقصد ہوتا ہے، وہ دنیاوی کامیابی نہیں، اخروی کامیابی ہوتا ہے. اگر دنیاوی کامیابی کسی کو مل جائے تو یہ ایک اضافی چیز ہے جس کو ہم بونس کہتے ہیں. اصل ان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اخروی کامیابی. اگر دنیاوی کامیابی انبیاء کا مقصد ہو تو جیسا کہ میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی، جن کے ساتھ 2-3 افراد، بلکہ قرآن مجید کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ تھے. بالکل. تو کیا وہ ناکام تھے؟ نعوذ باللہ نہیں، وہ کامیاب تھے. کیوں؟ کہ اصل میں نبیوں کا جو مطمع نظر ہوتا ہے، جو ان کی دعوت ہوتی ہے، اس کا اصل مقصد جو ہے وہ اخروی کامیابی ہے. تو یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب نہیں ہوتے. اس کا دنیا کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ دنیا کے بارے میں اصول نہیں ہے. اگر یہ دنیا کے بارے میں اصول ہو تو آپ دیکھ رہے ہیں دور حاضر کے اندر مسلمانوں کے اوپر کئی ملکوں میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. ظلم ہو رہا ہے. فلسطین کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہودی جو ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا یہ قادیانی لوگ مانیں گے کہ یہودی جو ہیں وہ سچے ہیں، یا امریکہ جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، یا کوئی بھی کئی ایسے ملک ہیں جو ظلم کر رہے ہیں اور کامیابی ان کو مل رہی ہے؟ پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے، ہمارے زمانے میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو کیا یہ مانا جائے گا کہ قرآن مجید نے اس کو دنیاوی معاملات کے ساتھ جوڑا ہے؟ اگر جوڑا ہے تو پھر ان کو سچا مانا جائے گا؟ ہرگز نہیں. اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ اخروی نتیجے کے ساتھ ہے، اور اخروی نتیجہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، وہ تو ایمان والوں کے حق میں، والعاقبۃ للمتقین، انجام تو متقین کے حق میں ہوتا ہے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے. اب قرآن مجید سے مزید جو ہیں اس کے دلائل جن کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ بسا اوقات دنیا کے اندر ان کو کامیابی مل جاتی ہے، لیکن یہ ان کی سچائی کی دلیل ہرگز نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ان کی رسی ڈیلی کر رہا ہوتا ہے، ان کو مہلت دے رہا ہوتا ہے. یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ قانون ہے نا ڈیل دینے والا، یہ اس کے تحت بسا اوقات جو ہے وہ ظالموں کو بھی دنیا کے اندر کامیابی مل جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر کسی ظالم کو کامیابی نہیں ملے گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے. اس کے کئی دلائل جو ہیں وہ قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. مثلا جو میں نے قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ نوٹ کی ہیں، ان میں ایک سورہ مریم کی آیت نمبر 75 ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا. کہ نبی تو کہہ دے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہوا ہے تو لازم ہے کہ رحمان اس کو جو ہے ایک مدت تک مہلت دے. اللہ تبارک و تعالیٰ رسی ڈیلی کرتا ہے بتے کی کہ یہ ذرا پھر لے کدھر جا رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ گمراہ بندے کو بسا اوقات جو ہے وہ ڈیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے اس کو. میدان محشر آخر کس لیے ہے پھر؟ وہاں پر فیصلہ حقیقی وہاں پر ہوگا. دنیاوی کامیابی یا دنیاوی ناکامی یہ کسی کے سچے یا جھوٹے ہونے کی دلیل نہیں ہوتا. اگر کوئی یہاں پہ دنیا میں بھی ظالم ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ کتنا بڑا ظالم ہو سکتا ہے؟ اب جس طرح بعض ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا ہے، تو اگر اس کو سزا مل بھی جائے تو ایک کی ملے گی نا، وہ جو باقی اتنے سینکڑوں میں ہیں تو ان کی تو مل ہی نہیں سکتی. مثال کے طور پر جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرایا تھا،
مطلب نسلیں ان کی جو ہے وہ ساری برباد ہوگی. اس زمانے میں بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے قتل ہوئے, اور پھر آگے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آج تک جو ہے وہاں پر عجیب و غریب معاملہ ہے. تو اب کیا کہا جائے گا ان کو, کیا ان کا بدلہ جو ہے دنیا میں ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. قیامت والے دن ان کو بدلہ سزا ملے گی. تو یہ حقیقی فیصلہ یعنی اس کا حقیقی تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے. دوسری دلیل جو قرآن مجید کی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن آگے فرمایا متاع قلیل, بہت تھوڑا فائدہ ہے ان کے لیے, وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیابی ان کے لیے نہیں ہے لیکن ان کے لیے متاع قلیل ہے. اب متاع قلیل کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر اس کی وضاحت کی ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی, کہ دنیا کا, آیا نبی تو کہہ دے کہ دنیا کا جو ساز و سامان ہے نا وہ قلیل ہے. یعنی متاع قلیل ہے اللہ کے ذمہ جھوٹ لگانے والوں کے لیے, اور وہ متاع قلیل کہاں پر؟ دنیا کا ساز و سامان. لیکن آخرت جو ہے یہ متقی لوگوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے. یعنی جو انجام ہے وہ قیامت والے دن اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. وہاں پر کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ وہاں پر جن کو کامیابی ملے گی وہ سچے قرار پائیں گے, جو وہاں پر ناکام ہوں گے وہ جھوٹے قرار پائیں گے, وہ ظالم ہوں گے. وہاں پر جو ہے اس کا فیصلہ ہوگا. دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھوٹے لوگوں کو متاع قلیل ملتا ہے, اور متاع قلیل دنیا کا ساز و سامان. تو دنیاوی کامیابی جو ہے وہ جھوٹے لوگوں کو, ظالم لوگوں کو مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو یہ آیت ہے, جو یہ فرمان ہے انہ لا یفلح الظالمون, اس کا تعلق دنیاوی اصول اور ضابطے کے ساتھ نہیں ہے. اس کے اندر کوئی دنیا کا اصول بیان نہیں ہو رہا, آخرت کا اصول بیان ہو رہا ہے. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل, تو نہیں ہے دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑا. دنیا کا جو ساز و سامان ہے, دنیا کی جو زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں وہ قلیل ہے. یعنی دنیا کی کامیابی جو ہے وہ مل سکتی ہے جھوٹے لوگوں کو. اسی طرح سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا. مزید وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ نبی تو کہہ دے بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کامیاب نہیں ہوں گے. متاع فی الدنیا, دنیا میں سامان ہے, دنیا کے اندر ان کو وقتی طور پر کامیابی مل سکتی ہے. ثم الینا مرجعہم, یہ جو میں نے بتایا کہ اصل میں انہ لا یفلح الظالمون کا تعلق ہے قیامت کے ساتھ, اور یہ جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے لا یفلحون وہ کامیاب نہیں ہوں گے, اس کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ. فرمایا ثم الینا مرجعہم, پھر ان کا لوٹنا ہے ہماری طرف. ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون, ان کے کفر کے سبب پھر ہم ان کو سخت عذاب چکھائیں گے. یعنی وہاں پر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. تو قادیانی لوگ جو ہیں وہ دنیاوی جو وہ کہتے ہیں ہمیں بڑی کامیابی ملی ہے, اس کو مد نظر رکھ کر قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو ہے وہ تحریف کر رہے ہیں. صرف کیا ہے کہ مرزا قادیانی کو اور اس کے لائے ہوئے مذہب کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سچا ثابت کر سکیں. تو حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق دنیاوی اصول کے ساتھ نہیں ہے, اخروی اصول کے ساتھ ہے. اور وہاں پر تو بالکل ظالموں کو کامیابی نہیں ملے گی, وہاں پر نیک لوگوں کو ہی کامیابی ملے گی. مزید آپ اس پر غور کریں, سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا این ما کنتم تدعون من دون اللہ قالوا ضلوا عنا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین. اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں کہ ان کو لکھا ہوا جو ان کا حصہ ہے نا وہ ملے گا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے نا وہ ان کو ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, جو ظالم ہیں, جو کذاب ہیں, دجال ہیں, دنیا کے اندر ان کو
کامیابی مل سکتی ہے بسا اوقات، اور عملی طور پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ملی بھی ہے کئی لوگوں کو کامیابی جو ہے وہ دور حاضر کے اندر بھی مل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی اس آیت کا تعلق دنیاوی اصول کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اخروی اصول کے ساتھ ہے، اور یہ آیات بھی واضح کرتی ہیں کہ دنیا کے اندر ظالم لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، نفع حاصل ہو سکتا ہے، جو ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا، لیکن جب اللہ کے پاس آئیں گے وہاں پر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو معلوم ہوا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 135 کا تعلق دنیاوی اصول کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اخروی اصول وہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اس کو اگر ہم مزید جو ہے اس پر غور کریں تو مرزا غلام محمد قادیانی، جس کو وہ سچا ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جی وہ اس کو کامیابی ملی ہے یا ہم کامیاب ہو رہے ہیں اس لیے ہم سچے ہیں، ہم تو ظالم نہیں ہیں، تو مرزا غلام محمد قادیانی سے بھی اس کے خلاف دلیل مل جاتی ہے۔ وہ اس نے یہ کہا ہے کہ ایک وقت آیا کہ جو اسلام کے مخالفین تھے، یعنی مسیلمہ کذاب کے جو پیروکار تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سارے مسلمانوں کے نزدیک وہ ایک جھوٹا مدعی نبوت تھا، بالکل، تو اس کے پیروکار جو ہے ایک وقت آیا صحابہ سے بڑھ گئے تھے۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ تو اگر ہم تقابل کریں کامیابی کا تو کیا صحابہ نعوذ باللہ جو ہے وہ جھوٹے ثابت ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ لکھتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو لوگ مرتد ہوئے، کچھ لوگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو ہے وہ مل گئے، تو کہتا ہے جی ملک میں سخت بغاوت پھیل گئی، اور وہ عرب کے بادیہ نشین جن کو خدا نے فرمایا تھا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ضروری تھا کہ اس پیشگوئی کے مطابق وہ بگڑتے کہ یہ پیشگوئی پوری ہوتی، پس ایسا ہی ہوا اور وہ سب لوگ مرتد ہو گئے، اور بعض نے زکوٰۃ سے انکار کیا، اور چند شریر لوگوں نے پیغمبری کا دعویٰ کر دیا، جن کے ساتھ کئی لاکھ بدبخت انسانوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ کہتا ہے جن کے ساتھ کئی بدبخت انسانوں کی جمعیت ہو گئی، اور دشمنوں کا شمار یہ آخری جملہ جو ہے یہ ہمارے موضوع کے متعلق ہے، اور دشمنوں کا شمار اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ کی جماعت ان کے آگے کچھ بھی چیز نہ تھی۔ یعنی صحابہ کی تعداد بھی کم ہو گئی، ان کی طاقت بھی کم ہو گئی دشمنوں کے مقابلے میں۔ یہ اس کا جو اس نے یہ عبارت لکھی ہے یا اس نے یہ جو بات کی ہے اس کی کتاب ہے تحفہ گلڑویہ۔ اس کا جو حوالہ ہے آپ وہ بھی واضح کر کے بتا دیجئے ناظرین کو، کیونکہ ہمارے پروگرام کو قادیانی بھی سنتے ہیں اور باقاعدہ طلب کرتے ہیں پھر حوالہ، اور بعض تو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جھوٹ بیان کر رہے ہیں۔ چلے حوالہ تو میں دے دیتا ہوں، لیکن اس پر میں بات کر دوں کہ الحمدللہ جتنے بھی پروگرام کیے ہیں میں نے قادیانیوں کے حوالے سے میں نے کوئی بھی بات بغیر حوالے کے پیش نہیں کی۔ اگر کوئی قادیانی یہ کہتے ہیں جس کا حوالہ پیش کرے تو وہاں پر میں نے باقاعدہ کتاب کا نام، صفحہ نمبر، جلد نمبر روحانی خزائن کی، یا اگر ملفوظ جو بھی حوالہ ہے وہ میں نے وہاں پر بیان کیا ہوا ہے، تو وہ اس کو نکال کر دیکھ لے۔ اگر کسی کی تسلی نہیں ہوتی یا اس کو نہیں ملتا تو وہ آپ سے کہے جی ہمیں سکین بھیج دیں، ہم اس کو سکین بھیج دیتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں کر سکتے ہیں وہ۔ تو ابھی جو آپ نے حوالہ طلب کیا ہے یہ تحفہ گلڑویہ مرزا غلام محمد قادیانی کی کتاب ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 کے اندر موجود ہے، اور صفحہ نمبر 187 ہے۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی کا یہ حوالہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اگر وہ اصول دنیاوی ہے جس کو بنیاد بنا کر وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم سچے ہیں، تو پھر صحابہ کا شمار کن میں ہوتا ہے؟ وہ کہہ رہے کہ ان دشمنوں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی تھی کہ صحابہ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں ہے۔ آخرت کے اندر ظالم کامیاب نہیں ہوں گے، جھوٹے کامیاب نہیں ہوں گے، وہاں پر بالکل کھوٹے اور کھرے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا، اور یہ قیامت کے متعلقہ چیزیں ہیں۔
تو اس کو دنیا کے ساتھ جوڑنا یہ قادیانیوں کے بھی خلاف ہے، قرآن مجید کے منشا کے بھی خلاف ہے، اور مسلمان ہرگز اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اچھا استاد محترم، یہ جو باقاعدہ اعتراض وہ کرتے ہیں، اب ان کے اپنے مذہب کے اندر سے ہی باقاعدہ اس کا جواب ان کو مل رہا ہے، تو یہ بھی دنیا میں بھی ناکامی اس سے لی جا سکتی ہے، اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ آخرت کے اندر وہ لوگ نامراد ہی ہوں گے، دنیا میں تو وقتی طور پہ اپنے ظلم کے باوجود کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا قرآن کریم کے اندر، دیکھا جائے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ بالکل تھوڑے ہوتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، وہ تو میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ نبیوں کو میں نے دیکھا، ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ 2-3 بندے ہیں، کسی کے کوئی اکیلا ہی کھڑا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اللہ نے فرمایا، تو بالکل ایمان والے جو ہیں وہ کفر کے مقابلے میں ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ اگر تعداد کو، یہ بات تو شروع میں ہو گئی تھی، اگر تعداد جو ہے وہ کامیابی کی دلیل ہے تو پھر تو اسلام سچا ہے ہی نہیں کسی زمانے میں بھی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک، بلکہ آج جس وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی دیکھ لیں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ کم ہے کے مقابلے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول دنیاوی ہے ہی نہیں۔ اس میں پھر ہم دلیل کو یعنی تقویت دیں گے کہ جس کے پاس دلیل ہے وہ سچا ہے، وہ سچا ہے، وہ اکیلا بھی ہو، وہ اکیلا بھی ہو۔ وہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اکیلے کھڑے ہوئے تھے صفا پہاڑی پر، آپ نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، تو کیا آپ اس وقت سچے نہیں تھے؟ آپ کی صداقت ہی، بلکہ وہ تو پہلے دن سے آپ سچے تھے، بے شک۔ حالانکہ آپ کے مخالفین کی پورا شہر آپ کے مخالف ہے، لیکن آپ اکیلے کھڑے ہیں، یا 2-4 افراد جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، ایسی ہیں گھر کے 2-4 افراد مسلمان ہو گئے، اب ایک طرف 3-4 افراد ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سینکڑوں لوگ ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں، اگر حقیقی جو پیغمبر تھے، آخری خاتم النبیین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اپنی ذات کی جو ان کی صادق الامین ہونا ہے ان کا، اس کو حجت اور دلیل بنا کے سب سے پہلے پیش کیا، اس کے بعد نبوت۔ اصل کامیابی دلیل کی کامیابی ان کو باقاعدہ اپنا مطلب مذہب بتانے کے لیے یا سچا ثابت کرنے کے لیے اتنے جھوٹ بولنے پڑ رہے ہیں، ان کو کوئی بھی سچا نہیں مان رہا۔ تو دنیا کے اندر نبیوں کی جو کامیابی ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ میں اور میرے نبی جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ غالب آئیں گے، تو وہ دلائل کا غلبہ ہوتا ہے، اور دلائل کے میدان کے اندر قادیانی لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی سے لے کر ایسی آج تک ایسا ہی ہے۔ مثلا مرزا غلام محمد قادیانی نے جو ہے وہ مناظرے کیے، دعوے کے بعد اس نے 3 مناظرے کیے 3 مسلمان علماء کے ساتھ، مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، مولانا بشیر احمد سہسوانی رحمہ اللہ کے ساتھ، اور مولانا عبدالحکیم کلانوری کے ساتھ۔ اب یہ تینوں جو ہیں سید نذیر حسین مدظیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ اب تینوں مناظرے جو ہیں وہ مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ دلائل کے میدان میں جو ہے وہ شکست کھا گیا، بلکہ مولانا بشیر احمد سہسوانی رحمہ اللہ کے ساتھ جو مناظرہ ہوا وہ ان کا من پسند موضوع تھا حیات مسیح اور وفات مسیح کا، وہ نامکمل چھوڑ کر بھاگا، پورا بھی نہیں کیا اس نے مناظرہ۔ اور یہ تو کسی بندے سے ہی آپ پوچھ لیں کہ جو بندہ مناظرہ درمیان میں چھوڑ کر بھاگتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کہ ناکام ہوتا ہے؟ آج بھی نہیں بیٹھتے یہ۔ اور اسی طرح جو ہے مولانا عبدالحکیم کلانوری کے ساتھ جو مناظرہ ہو، وہاں پر مرزا غلام محمد قادیانی نے باقاعدہ ان کا موقف تسلیم کیا، لکھ کر دیا کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس بات کو مانتا ہوں، میری کتابوں میں سے لفظ نبی جو ہے وہ کاٹا ہوا سمجھا جائے۔ اب شکست اور کس طرح ہوتی ہے جی؟ اسی طرح جو ہے وہ مقدمہ بہاولپور دیکھ لیں انگریزوں کے دور کے اندر، تو وہاں پر قادیانیوں کو جو ہے وہ شکست ہوئی۔ پاکستان بننے کے بعد اب اسمبلی کے اندر جو بحث ہوئی 1974 کے اندر، وہاں پر قادیانیوں کو بھرپور موقع دیا گیا۔ 11 دن جو ہے وہ بحث ہوئی ہے ربوہ گروپ والوں کے ساتھ، 2 دن بحث ہوئی ہے لاہوری گروپ کے ساتھ، اور ایک پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ ان کا موقف جو ہے وہ لیا گیا، ان سے دلائل جو ہے وہ پوچھے گئے۔ تو وہاں پر کامیابی کس کو حاصل ہوئی؟ دلائل کا باقاعدہ تبادلہ ہوا ہے، وہاں پر پوری رویداد جو ہے وہ چھپ چکی ہے مصدقہ رپورٹ کے نام سے 5 جلدوں کے اندر ایسی، اور بلکہ سرکاری ویب سائٹ کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے، وہاں سے کوئی دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے دیکھ لے۔ تو ایک پوائنٹ جو ہے وہ وہاں پر ڈسکس ہوا ہے۔
تو اگر یہ سچے ہوتے تو کامیاب ہو جاتے نا. پھر دلائل کے میدان کے اندر یہ کبھی بھی ناکام ہوئے ہیں. اور آج بھی ایسا ہی ہے. جس بندے کے پاس علم موجود ہے ان کے مذہب کا، اس کے ساتھ یہ مناظرہ کرنے کے لیے نہیں تیار ہوں گے، رضامند نہیں ہوتے، بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہاں جس کو علم نہیں ہے بڑے شوق کے ساتھ سارے کہیں جی میں گفتگو کرتا ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے. طے کر کے نہیں آئے، طے کر کے نہیں آئے. تو بہرحال یہ تو جو تجربہ ہے، یعنی جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. جس کا مطالعہ ہے اس کے ساتھ یہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. صحیح. تو نبیوں کی جو کامیابی ہے یا سچے لوگوں کی جو کامیابی ہوتی ہے وہ دلائل کے میدان کے اندر ہوتی ہے. یہ ظاہری کامیابی جو ہے یہ سچائی کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اصل دلیل ہے یہ. بے شک. تو جو آیت وہ پیش کر رہے ہیں، میں آخر میں پھر جو ہے وہ خلاصہ پیش کر دوں. جو آیت وہ پیش کر رہے ہیں اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، وہاں پر دنیاوی اصول بیان نہیں ہو رہا، وہاں پر آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہاں پر ان کو کامیابی نہیں ملے گی. اور دنیا کے اندر ظاہری کامیابی دلائل کی نہیں، دلائل کی کامیابی ہمیشہ نبیوں کے پاس ہی ہوتی ہے. بے شک. تو دلائل کی کامیابی دنیا کے اندر نبیوں کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن ظاہری کامیابی جو ہے ہو سکتا ہے وہ کافروں کو مل جائے، اور ملی بھی ہے، اور آج بھی جو ہے وہ ایسا ہی ہے. تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق جو ہے وہ دنیاوی معاملات کے ساتھ نہیں ہے. آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا اصول بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پر کافر اور ظالم اور جھوٹے کامیاب نہیں ہوں گے، وہاں پر متقی لوگ اور پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کو ہی کامیابی ملے گی. بہت شکریہ استاد محترم. اللہ رب العزت آپ سے مزید دین کا کام لیتا رہے. بڑے عمدہ انداز سے آپ نے واضح کیا کہ یہ جو ان کی دلیل ہے جس کو یہ بنیاد بنا کر اس کو سچا ثابت کرتے ہیں اور اس مذہب کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کس قدر بے بنیاد ہے. اللہ رب العزت آپ سے مزید خیر کے کام لیتا رہے. ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر مفتی خاور رشید بٹ صاحب نے بڑے عمدہ انداز سے واضح کیا کہ یہ جو نقطہ اور پوائنٹ یہ بیان کرنے کی کوشش کر کے عوام کو پھانستے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں، کس قدر بے بنیاد اور کھوکھلا ہے. انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.